اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوا صدق اللہ العلی العظیم. آپ تمام ناظرین اور حاضرین محترم کی خدمت میں درخواست ہے کہ بانی جشن کے تمام مرحومین جناب شاہد صاحب اور جناب شاعر اہل بیت دابل شاہدی صاحب اور ان کے تمام برادران جو بھی ان کے خانوادے سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محسن اسلام جناب ابو طالب کے صدقے میں اللہ ہم پر احسان کرتے ہوئے اس جشن کو ہماری مختصر سی ارادت اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جب تک ہماری سانس چلتی رہے در اہل بیت سے متصل منسلک وابستہ رہنے کی، اور جب تک کائنات کا آخری لمحہ رہے ہماری نسلوں میں اس مودت اور محبت کے باقی اور ترقی کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ جشن ولادت ہے قریش کے سردار، بطحا کے سالار، کعبے کے ورثدار، جس کا وجود کم ظرف اور نااہل کے لیے دشوار، جس پر ایمان کا معیار، جس کے ایمان کا مومن جنت کا حقدار اور جس کے ایمان کا کافر واصل نار، اموئے رسول مختار پدر حیدر کرار جناب ابو طالب علیہ السلام. ہمارے بھائی مولانا سید مدبر حسین صاحب نے قطع بھیجا ہے تاکہ ان کو بھی اس جشن کے ثواب میں شامل کر لیں. قطع پڑھ کے انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ظلم سے کہہ دو کہ اپنی حد سے آگے مت بڑھے، آج بھی پردے میں ایک بیٹا ابو طالب کا ہے، بے وفا آ ہی نہیں سکتا وفا کے شہر میں، سلطنت عباس کی پہرا ابو طالب. اچھا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، ابو طالب سبحان اللہ. مبارک ہو مولانا میسم صاحب، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اس لمحے تک اور اس لمحے سے لے کر قیام قیامت تک جو بھی جناب ابو طالب کے بارے میں کچھ بھی شعر کہے ہیں ان اشعار کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد. ایک کتاب ہے کنز الفوائد. کنز الفوائد میں 3 حدیثیں ہم نے جناب ابو طالب کے بارے میں دیکھی. ان 3 حدیثوں میں سے 2 حدیثوں کا ترجمہ، تینوں حدیثوں کا ترجمہ اور ایک حدیث پر کچھ مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہماری معلومات اور معرفت میں اضافہ ہو انشاءاللہ. پہلی روایت چھٹے امام سے ہے کہ چھٹے امام نے ایک آدمی سے سوال کیا کہ جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو جناب ابو طالب کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. چھٹے امام نے سوال کیا. امام شاید جانتے تھے جس آدمی سے سوال کر رہے ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے جناب ابو طالب کا منکر ہے. امام نے اس سے سوال کیا تو اس نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جواب دیا کہ مولا جب ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ابھی جناب ابو طالب مبتلا عذاب ہے نعوذ باللہ. تو امام نے فرمایا ان ابو طالب
مع النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین حسن اولئک رفیقا، کہ جناب ابو طالب ابھی جوار شہداء، جوار انبیاء، جوار صدیقین اور جوار صلحاء میں ہیں، اور اس سے بہتر جوار کسی کو کیا مل سکتا ہے؟ جان کر جناب چھٹے امام نے سوال کیا، یہ چھٹے امام کے حوالے سے۔ آٹھویں امام کے دور میں ایک آدمی نے خط لکھا امام کو، راوی کہتا ہے کتبت الی ابی الحسن الرضا، میں نے آٹھویں امام کی خدمت میں نے خط لکھا جس میں نے امام سے یہ کہا کہ انی شککت فی ایمان ابو طالب، کہ مجھے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ تو امام نے جواب میں ایک آیت اور ایک جملہ لکھا امام نے، وہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لم تکن مقر بایمان ابو طالب ومسیرک الی النار، اگر تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ یہ دو روایتیں۔ تیسری روایت ہم نے ترتیب سے یہ روایتوں کو جوڑا تھا، چھٹے امام پھر آٹھویں امام۔ تیسری روایت مولا کائنات سے ہے۔ مولا کائنات رہبہ مسجد کوفہ انشاءاللہ آج کے جشن کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو اتباعت عالیات، زیارت گاہوں کی، مقدس امام بارگاہوں کی، اماموں کے حرموں کی زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو۔ آمین۔ جو مومنین جا چکے ہیں مسجد کوفہ میں ایک مقام تھا جہاں پر امام بیٹھا کرتے تھے، بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ فیصلے سنایا کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل بیان کرتے تھے۔ تو اس جگہ کا نام ہے مسجد کوفہ میں رہبہ۔ رہبہ میں امام علی تشریف فرما تھے، تو امام نے ایک آدمی آیا وہاں پر، آنے کے بعد اس نے امام علی سے ایک گفتگو کی، روایت میں اسی کتاب کنز الفوائد میں اس نے آ کے کہا یا علی، یہ اس وقت تھا جب امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تھی، اس دور میں آ کے اس نے کہا یا علی، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، لیکن افسوس کہ آپ کے والد نعوذ باللہ عذاب میں ہیں۔ تو مولا کائنات نے وہاں پر اس کو جواب دیا کہ مہ، عربی زبان میں اگر اس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہیں انگلش میں کیپ کوائٹ، اپنا منہ بند کرو، ٹھیک، منہ بند کرو، مہ عربی میں منہ بند کر اپنا، خدا تیرے منہ پر خاک ڈالے۔ امام علی نے فرمایا کہ خدا تیرے منہ پر خاک ڈالے، ان ابی، اگر میرے بابا جب سے آدم اس دنیا میں آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہ گاروں کی بخشش اللہ سے طلب کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر میرے بابا آدم سے لے کر قیامت تک کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ پھر امام نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، اس آدمی کو دیکھ کر تھوڑا عقل کو بھی استعمال کر، ان ابنہ، اس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو، اس کا بابا کے بارے میں تو ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج بھی جب ہم جناب ابو طالب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اکثر محافل، چاہے تقریریں ہوں چاہے اشعار ہوں، ایک ذکر جو ہوتا ہے وہ ایمان حضرت ابو طالب کا۔ تو کیوں اس مسئلے کو اتنا زیادہ شیعہ کی طرف سے توجہ کی جا رہی ہے اور مخالفین کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اسی روایت کو، تیسری روایت کا نظر کریں، اس لیے کہ ہم ان دو روایتوں کو اس لیے گفتگو نہیں کریں گے، یہ بات کے زمانے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ، جس وقت اس آدمی نے آ کے یہ بات کہی تھی امام سے، اس وقت جناب ابو طالب کی وفات ہوئے تقریباً 1+50 سال گزر گئے تھے، 1+50 سال گزر گئے تھے جب اس آدمی نے آ کے امام علی سے گفتگو کی تھی۔ تو 49 سال کا عرصہ اس زمانے میں کچھ ایسے جوان تھے جنہوں نے جناب ابو طالب کو نزدیک سے دیکھا تھا، جو اس وقت شاید ضعیفی کے عالم میں تھے،
ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، 60-70 سال کے جو تھے، انہوں نے جناب ابی طالب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے کاموں کو مشاہدہ کیا تھا، ان کے اعمال ہر چیز سے واقف تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہوئی، 32ویں برسی۔ ابھی یہاں پر جو ہمارے شورا اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو لمبی حیات عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ حضرات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کے وقت اچھی طرح سے باتیں آپ کو یاد ہیں، آپ جانتے ہیں، واقعات سے آپ واقف تھے، بتائی جاتی تھی باتیں، یہاں تک آتی تھیں۔ ہم لوگ اس دور میں نہیں تھے، لیکن آپ حضرات تھے، اور آپ جیسوں کی تعداد بھی دنیا میں کم نہیں ہے، ٹھیک؟ کیا آج کوئی منصف مزاج انسان جو امام خمینی کے دور کو دیکھ چکا ہو، پتہ لگا چکا ہو، احساس کر چکا ہو، منصف مزاج ہو، حق پسند ہو، زندہ ضمیر ہو، اور مخالف میں کوئی بات کہے، ممکن ہے؟ مخالفت میں کوئی بات کرے ممکن ہے؟ ہاں، آج کے 100-150 سال بعد شاید ممکن ہو، اس لیے کہ یہ جو نسل ہے، یہ نسل چلی جائے گی، اب یہ راوی رہیں گے ہم جیسوں کے لیے۔ تو لیکن جو لوگ دیکھ چکے ہیں، احساس کر چکے ہیں، ان کا، یا اپنے وطن کی مثال دیں، 20-25 سال پہلے مولانا صقت الاسلام عباس حسین الباقری صاحب کا انتقال ہوا۔ آپ پورے علاقے میں جائیں، جو لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں، ان سے کہیں کہ زندہ ضمیر ہو، منصف مزاج ہو، حق پسند ہو، اور ان کے مخالفت میں کوئی جملہ کہے، نہیں ہو سکتا۔ تو 50 سال یہ جو دور گزرا، صرف 50 سال نہیں، بلکہ جب جناب ابو طالب حال حیات میں تھے، اسی وقت سے ایسی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ امیر المومنین کو 50 سال بعد جو بتایا گیا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ بلکہ 50 سال پہلے رسول کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ اسلام کی ایک جانی مانی شخصیت جس کو مسلمان بڑا احترام کرتے ہیں، جو شورا، اہل سنت کے شورا کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ان کا نام زیادہ سنتے ہیں، جناب ابن عباس، مفسر قرآن، بڑے عظیم صحابی ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو، بہت زیادہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان سے روایتیں زیادہ ہیں۔ جناب ابن عباس نے رسول خدا سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، ما ترید یا ما ترجو لابی طالب، ابو طالب کے انجام کے بارے میں آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ ابن عباس۔ کب؟ جب جناب ابو طالب بھی زندہ ہیں، رسول اللہ بھی رسالت پر آ چکے ہیں۔ تو جناب ابو طالب سے جناب رسول اللہ نے جواب دیا، ارجو کل خیر، یعنی مکمل نیکیوں اور خیر کو میں جناب ابو طالب کے لیے امید کرتا ہوں۔ تو اس دور میں بھی یہ شک اور شبہ لوگوں کے درمیان شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رسول خدا پہلے نبی نہیں تھے کہ دنیا والوں کو تجربہ نہ ہو کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے آخری نبی تھے۔ 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو لوگ دیکھ چکے تھے، نبوتیں گزار چکے تھے، بتا دیا گیا تھا، تاریخ میں آ گیا تھا، لوگوں کو، بچوں کو سکھا دیا گیا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لوگ انتخاب نہیں کرتے بلکہ اللہ انتخاب کرتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم گود میں پلتا ہے۔ یہ سب باتیں لوگوں کو بتا دی گئی تھیں۔ اب ایک سوال، جس سوال کے جواب میں ہمارے سوال کا جواب ہے، مکے والے رسول کے دشمن تھے یا رسالت کے؟ کس چیز کے دشمن تھے؟ اگر رسول کے، ذات رسول کے دشمن ہوتے تو ولادت سے دشمنی شروع کرنا چاہیے تھا۔ جب رسالت پر آئے رسول، اس وقت سے دشمنی شروع ہوئی، تو مطلب رسول سے دشمنی نہیں تھی بلکہ رسالت سے دشمنی تھی۔ تو دشمن اپنی دشمنی میں کامیاب ہونے کے لیے فکر میں تھا کہ کس طرح سے رسالت پر انگلی اٹھانے کا ماحول فراہم کیا جائے۔ تو کہا کہ جس گود میں رسول پلے ہیں اس کو خدشہ دار کر دیا جائے تو رسالت کھوکھلی ہو جائے گی۔
تو اسی زمانے سے جناب ابو طالب کے حوالے سے ایسے سوالات اتنے زیادہ ان سوالات کو لوگوں کے درمیان لایا گیا کہ آج بھی ایمان ابو طالب کا چرچا ہے. ایمان ابو طالب پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ایمان ابو طالب پر تقریریں کی جا رہی ہیں, مناظرے کیے جا رہے ہیں, احتجاج کیے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے روح رسالت کا نام ہے ابو طالب. اگر ابو طالب کو ہٹا دیا جائے تو رسالت بے جان رہ جائے گی. دو دنیا کے آج حالات میں ہم دیکھتے ہیں, ایک جگہ جہاں جناب ابو طالب کو ایمان کے ساتھ مانا جا رہا ہے, ایک وہ بھی جگہ ہے جہاں پر جناب ابو طالب کو ایمان کے بغیر مانا جا رہا ہے. جہاں ایمان کے ساتھ مانا جا رہا ہے وہ ہے ایران, جہاں بغیر ایمان کے مانا جا رہا ہے وہ ہے سعودی عربیہ. تو جو جاندار ہوتا ہے, یہاں پر لا کے شیر کا پتلا رکھ دیا جائے ہم ڈریں گے کیوں؟ شکل ہے لیکن روح نہیں ہے. آج اسرائیل بھی سعودی کا دوست, امریکہ بھی سعودی کا دوست, کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام ہے بے جان, اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان کے بغیر ان کا عقیدہ ہے. اب جہاں پر ابو طالب کو ایمان کے ساتھ مانا جا رہا ہے وہاں اسلام ہے باجان, جاندار سے ہر کوئی ڈرتا ہے, ہر کوئی گھبراتا ہے, ہر کوئی خوف کھاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا اور شکر ہے کہ خدایا تو نے یہ جو نعمت ہمیں عنایت فرمائی کہ ہم ایک جاندار اسلام کے ماننے والے ہیں, با روح اسلام کے ماننے والے ہیں, اور جناب ابو طالب کے ایمان کا اقرار ایمان رکھنے والے ہیں. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگارا.